ناظرین، آج ہم آپ کو غیبت سے بچنے کا طریقہ اور اس کا علاج بھی بتائیں گے اور اس کا وظیفہ بھی ضرور بتائیں گے۔ حضرت امام مجدد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، لوگوں میں بیٹھو، جب لوگوں کے پاس بیٹھو تو یہ کہہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو تمہیں لوگوں کی غیبت سے، یعنی ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے روکے گا۔ اور جب تم مجلس سے اٹھو، لوگوں کے پاس سے اٹھو، تب بھی یہی کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ محمد، تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو لوگوں کو تمہاری غیبت سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر موجود برائی اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں اس کو پتہ نہ ہو، یعنی وہ نہ سن رہا ہو، نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ کرنا، کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی، یہ درست عمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت آئی، اللہ پاک قرآن مجید میں بھی اس کی ممانعت فرماتے ہوئے یہ مثال دی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا، لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے برے کاموں سے محفوظ رہیں اور کسی کے اندر برائی تلاشی نہ کریں، اور کسی کی برائی اگر دیکھ لیں تو خاموشی کے ساتھ پردہ پوشی کریں، عیب چھپائیں۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ اپنے لیے بھی نقصان کا سبب ہے، کیونکہ اگر ہم کسی اور کا عیب نہیں چھپائیں گے تو ہمارے عیب بھی ظاہر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، علماء کرام سے معلومات کر کے ہم جو ہے وہ اس طرح کے مسائل پر عمل کر سکتے ہیں۔ استاد جو ہے وہ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا دیجئے گا حکمت عملی کے ساتھ۔ ضرورتاً جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا یہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو بتا سکتے ہیں، بڑے بھائی کو، یا جو اتھارٹی ہو اس کو کسی کی شکایت لگائی جا سکتی ہے شر پسندی کے لیے، عیب کو اچھالنے کے لیے، جیسے سوشل میڈیاز پر، یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، فلاں نے یوں کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کو بالکل ہی نہ کرنا چاہیے کہ اس میں گناہوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لانے لگے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کہ تم لوگ الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو بہت سارا گوشت وغیرہ نکلا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا تھا۔ فرمایا تم لوگوں نے غیبت کی تھی۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غیبت کی اس نے، تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ دوبارہ رکھنا۔ کہ دیکھو کتنی ممانعت ہے اس کی، کہ روزے میں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یوں مطلب جو ہے وہ گناہ کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن روزے میں کرنے سے اس کی کراہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ روزہ غیبت کرنے سے ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ گوشت کھانے کی جو یہاں پر گوشت کھانے کے مترادف قرار دے دیا گیا، کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی کسی بھی طرح کی برائی۔ اب مثال کے طور پر کوئی موٹا ہے، اور موٹاپا اگر اس کا عیب ہے، بیماری ہے، یا کوئی بھی معاملات ہیں، اس کو موٹے، لمبے اور ٹڈے اس طرح کہنا اس کو برا لگے گا، تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے، رضا الہی کے لیے نگاہیں نیچی کر کے گھومیں، کسی کی عیب نہ تلاش کریں، اپنے کانوں کو برائی سننے سے اور اپنی زبان کو برائی کرنے سے، آنکھوں کو برائی دیکھنے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔